آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اور یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، اس میں اردو زبان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، اور یہ صرف رسم الخط یا ٹائپنگ کی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے تعلیمی، تکنیکی، لسانی اور آپ کہیں تو سماجی پہلو بھی ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جمشید پور سے نازنین باری صاحبہ کی تحقیق اور ان کے تبصرے بھی ہیں، جن سے کافی مدد ملی ہے۔ جی ہاں، نازنین صاحبہ کا کام اس میدان میں کافی اہم ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں اردو کہاں کھڑی ہے اور اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے اگر تعلیم کی بات کریں تو ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اردو پڑھانے پر وہ توجہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ اچھا، مطلب بنیادی سطح پر ہی کمی ہے۔ جی، طلباء کو زبان کی جو بنیادی مہارتیں ہیں، خاص طور پر لکھنا پڑھنا، اس کی مکمل تربیت اکثر نہیں مل پاتی۔ نتیجہ یہ کہ وہ سوشل میڈیا پر انگریزی یا پھر رومن اردو استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی، وہ زیادہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہے، جو کثیر اللسانی نظام کی بات تو کرتی ہے، کیا اس سے اردو کو کوئی حقیقی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، پالیسی بذات خود تو اچھی ہے، مادری یا علاقائی زبان میں ابتدائی تعلیم کی حمایت کرتی ہے، لیکن اس میں اردو کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کا جو نفاذ ہے وہ پوری طرح سے ریاستوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت یقین دہانیاں کرواتی ہے، لیکن زمینی حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے۔ تو عملی مشکلات کیا ہیں؟ عملی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر دلی کو ہی لے لیں، اطلاعات ہیں کہ وہاں اردو اساتذہ کی شدید قلت ہے۔ اندازہ لگائیں 1028 آسامیوں میں سے تقریباً 883 خالی پڑی ہیں۔ 883؟ ہاں، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ پالیسی جو بھی کہے، پڑھانے والی ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور اس پر مزید یہ کہ سی بی ایس ای نے بھی سنا ہے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات سے اردو کو ایک اختیاری مضمون کے طور پر ہٹا دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، اطلاعات تو یہی ہیں۔ اب طلباء کو اکثر ہندی یا انگریزی میں ہی امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس سے اسکولوں میں اردو کا دائرہ اور سکڑ رہا ہے۔ یہ تو تعلیمی محاذ کی بات ہوئی، لیکن حکومتی سطح پر کیا صورتحال ہے؟ کیا اردو کو وہ حمایت مل رہی ہے جو اسے چاہیے؟ فنڈنگ وغیرہ کیسی ہے؟ یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ یہ صرف انتظامی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کچھ حکومتی حلقوں میں بدقسمتی سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، جیسا کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ کے ایک حالیہ بیان سے بھی ظاہر ہوا۔ لیکن سپریم کورٹ تو واضح کر چکی ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اردو تو ہمیشہ سے ہماری مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت رہی ہے۔ بالکل درست، لیکن یہ نظریاتی باتیں اپنی جگہ، عملی طور پر فنڈنگ اور وسائل کا مسئلہ ہے۔ کئی ریاستوں میں علاقائی زبانوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اردو کے مقابلے میں۔ کوئی مثال؟ تلنگانہ کی مثال لے لیں، وہاں مبینہ طور پر اردو کے لیے جو فنڈ مختص ہوا، اس کا ایک بڑا حصہ شادی خانوں کی تعمیر پر خرچ کر دیا گیا۔ تعلیمی منصوبوں کے لیے بہت کم رقم بچی۔ شادی خانوں پر؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، تو آئینی احترام اپنی جگہ، لیکن عملی نفاذ کے لیے ایک واضح اور مربوط حکمت عملی کی بہت کمی ہے۔ یہ فنڈنگ اور حکومتی رویے کی بات تو واقعی پریشان کن ہے۔ اب ذرا تکنیکی طرف آتے ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اردو استعمال کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ یہاں بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو بہت سے لوگ اردو یعنی نستعلیق رسم الخط میں ٹائپ کرنا نہیں جانتے۔ اس کی باقاعدہ تربیت یا آسان ٹولز عام نہیں ہیں، تو وہ رومن اردو یا انگریزی استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے معیاری اردو مواد کا آن لائن ملنا، خاص طور پر اگر آپ کوئی تکنیکی یا معلوماتی موضوع تلاش کر رہے ہوں۔ یعنی سرچ کرنا مشکل ہے؟ ایس ای او کا مسئلہ ہے؟ بالکل، اردو ایس ای او یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے کوئی واضح اصول نہیں ہے۔ ویب سائٹس کو گوگل جیسے سرچ انجن میں صحیح طریقے سے انڈیکس کروانے میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ اس سے اردو مواد آسانی سے لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو اگر مواد ملے گا ہی نہیں یا مشکل سے ملے گا تو لوگ استعمال کیسے کریں گے؟ یہی تو بات ہے۔ معیاری اردو مواد کی مجموعی طور پر ویب پر بہت کمی ہے، انگریزی یا ہندی کے مقابلے میں تو بہت ہی کم۔ یہ تکنیکی اور مواد کے مسائل تو اپنی جگہ، لیکن کیا لوگوں کے رویوں میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، سماجی یا ثقافتی طور پر؟ یقیناً،
ایک تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض نوجوان اردو بولنے یا لکھنے کو تھوڑا پرانا یا غیر جدید سمجھتے ہیں۔ ماڈرن نظر آنے کے لیے انگریزی یا رومن کا سہارا لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈ مکسنگ یا کوڈ سوئچنگ بہت عام ہو گئی ہے، مطلب بات چیت میں اردو اور انگریزی کو ملا جلا کر استعمال کرنا۔ جیسے مجھے کال کرو، آئی نیڈ ٹو ڈسکس سم تھنگ امپورٹنٹ۔ بالکل ایسی ہی مثالیں۔ اس سے زبان کی اپنی ساخت، اس کی اپنی جو ایک خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور رومن اردو کا جو اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟ ٹائپنگ میں تو آسانی ہوتی ہوگی نا؟ آسانی تو ہوتی ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اردو کی بورڈ نہیں جانتے، لیکن اس سے اردو کا اصل رسم الخط نستعلیق پس پش چلا جاتا ہے۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رومن اردو کا کوئی ایک متفقہ معیار نہیں ہے۔ اچھا، مطلب اسپیلنگ کا مسئلہ؟ جی، ایک ہی لفظ کئی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس سے اکثر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تلفظ کا مسئلہ الگ ہے، اور پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ویسے بھی زبان غیر رسمی ہوتی ہے، تو گرامر اور املا کی غلطیاں عام ہیں جو زبان کے معیار کو مزید خراب کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اردو کو ڈیجیٹل دور میں کئی محاذوں پر چیلنجز درپیش ہیں۔ تعلیمی نظام کی کمزوری، پالیسی کی سطح پر غیر یقینی صورتحال، تکنیکی رکاوٹیں، مواد کی کمی، اور پھر زبان کے استعمال سے جڑے سماجی رویے بھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ سب پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آخری سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اردو اس ڈیجیٹل دنیا میں اپنی شناخت، اپنا ثقافتی ورثہ برقرار رکھ پائے گی، یا یہ صرف رسمی یا ادبی زبان بن کر رہ جائے گی؟ اس زبان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں کیا ٹھوس اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔